بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ہم۔ اس کی پہلی قسط کے ضمن میں ہمارا آج کا موضوع ہے محرم الحرام اور مشہور رسم و رواج۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ فیضان قادری صاحب اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے حافظ وقاص چشتی صاحب۔ تو ان سے محرم الحرام میں ہونے والی چند رسومات کے بارے میں کچھ ہم سوالات کر لیتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا حافظ فیضان صاحب سے کہ محرم الحرام کے اندر کالا لباس پہننا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین۔ کالا لباس پہننا فی نفسہ ہی جائز ہے، بلکہ جن روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا امامہ استعمال فرمایا، ان کے تحت فقہاء کرام فرماتے ہیں کالا لباس پہننا مستحب ہے، لیکن اگر یہ غم ظاہر کرنے کے لیے ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، اور بالخصوص محرم الحرام کے اندر چونکہ رافضیوں کا یہ شعار بن جاتا ہے، یعنی کہ نماز کے اندر یہ کالا لباس زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے کالا لباس استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احکام شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر 3 طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ نمبر 1، سبز رنگ کا لباس، چونکہ یہ تعزیہ داروں کی علامت ہے، ان کا طریقہ ہے، اس لیے سبز لباس نہیں پہننا چاہیے۔ نمبر 2، لال رنگ کا لباس نہیں پہننا چاہیے، چونکہ یہ اہل بیت سے عداوت رکھنے والوں کا طریقہ ہے۔ اور نمبر 3، سیاہ لباس نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اس لیے محرم الحرام کے مہینے میں کالا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ کالے رنگ کے لباس کو پہننا محرم الحرام میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو ناظرین اب ہم دوسرا سوال کر لیتے ہیں حافظ وقاص چشتی صاحب سے۔ ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جناب عاشوراء کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین۔ عاشوراء کا روزہ رکھنا جائز ہے اور یقیناً روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے۔ جی بالکل۔ اور خاص طور پہ عاشوراء کا روزہ رکھنا ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے اور دوسرا حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے کے آئے تو دیکھا جو یہودی تھے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو چونکہ اس وقت مدینہ منورہ میں یہودی رہائش پذیر تھے تو ان سے سوال کیا گیا کہ تم لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو اور بڑے احتیاط سے اس کا اہتمام کرتے ہو؟ تو انہوں نے اس پہ جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات بخشی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے اس پہ روزہ رکھا تھا، تو ہم ان کی سنت سمجھ کے ان کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم پہ زیادہ حق ہے، ہمارے زیادہ قریب ہے کہ ہم ان کی سنت کو زندہ کریں اور ہم روزہ رکھیں۔ تو اس پہ آپ علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے صرف اور صرف 10 محرم الحرام کا، تو اس سے تو مشابہت لازم آئے گی کہ یہودی بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ یا تو ساتھ میں 9 کا شامل کر لیا کرو یا 11 کا، تو اس سے مشابہت لازم نہ آئے گی۔ اور ایک جگہ پہ آپ علیہ السلام نے اور ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک روزہ رکھنا ہے اور پچھلے سارے گناہ بخشے جائیں گے 1 سال کے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز سے یہ بتایا کہ عاشوراء 9 محرم الحرام 10 اور یہاں 7 11 کا ملا لیں تو حضور علیہ السلام کے حدیث پاک کی روشنی میں پچھلے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ میں فیضان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کے اندر جگہ جگہ
نوحے لگائے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتا دیں کہ نوحہ سننا کیسا ہے؟ جی، نوحہ کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الجنائز کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے امور میں سے 4 کام ایسے ہیں جو میری امت میں پائے جائیں گے، اور یہ میری امت جو ہے یہ کام چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، حسب پر فخر کرے گی۔ نمبر 2، نسب میں تانا زنی کرے گی۔ نمبر 3، وہ ستاروں سے جو ہے بارش طلب کرے گی، پانی مانگے گی۔ اور نمبر 4، نوحہ کرے گی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کے آگے مزید وضاحت فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت جو ان سی ہے اگر بغیر توبہ کیے مر جائے تو قیامت والے دن اسے تار کول کا لباس پہنایا جائے گا اور اسے خارش والی قمیص پہنائی جائے گی۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ نوحہ کا جو ان سے تعلق اسلام کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ نوحہ سننا، نوحہ کرنا، یہ سارے معاملات جو ان سے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح نوحے کو اسٹیٹس وغیرہ ہمارے یہاں یہ جناب معمول بن چکا ہے کہ جو غلط چیزیں نا ہماری عوام کے اندر بہت زیادہ معروف ہو جاتی ہے، جس چیز سے عوام کو روکا جائے وہی چیز وہ زیادہ کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھے، نوحہ سننا، نوحہ کرنا، یہ سارے معاملات سننے والے جو ان سے ہیں، یہ اسٹیٹس وغیرہ لگانا، یہ سب ناجائز اور حرام کام ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے جواب دیا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان برے امور سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ جناب وقاص صاحب، آپ سے یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ماتم کو کرنا یہ کیسا ہے، اور اس کو بہت سے لوگ کرنے نہیں بلکہ دیکھنے بھی چلے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ماتم کرنا ناجائز ہے اور برا فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جو اس کو کرتا ہے اس کو جاہلوں میں شمار کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے منہ پر تھپڑ مارے یا لباس پھاڑے، گریبان چاک کرے یا جاہلیت سی باتیں کرے، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو ماتم کرنے والا ہے، اگر وہ ماتم کر رہا ہے تو یہ سارے عمل اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ گریبان بھی چاک کرتا ہے، سینے پہ تھپڑ لگاتا ہے، منہ پہ تھپڑ لگاتا ہے، اونچی اونچی چیخو پکار کرتا ہے، تو یہ ماتم کی نشانی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناجائز شمار کیا ہے کام۔ تو ناجائز کام کو دیکھنا پھر جائز کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ جو کام ہی ناجائز ہے پھر اس کو دیکھنے سے ثواب کہاں سے ملے گا؟ بالکل۔ ایک جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور فرماتے ہیں، اہل تشیع کی کتاب ہے اصول کافی، اس میں حدیث پاک نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت کے وقت اپنی رانوں پہ ہاتھ مارے اس کا یقیناً سارا اجر و ثواب ضائع ہے۔ تو پتہ چلا کہ ماتم کرنے سے سارا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی لازم ہے۔ تو پھر یہ شرعاً ناجائز ہے اور حرام ہے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ قاری صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ ماتم کو دیکھنا اور ماتم کو کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا باعث ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے صدقے سے ان تمام خرافات سے جو محرم الحرام میں رائج ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی طرح محرم الحرام کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کسی کا بھی کوئی کویسچن ہو تو ہم سے کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب تسلی بخش دیا جائے گا۔ والسلام۔